کوئی غیر مسلم گورا تھا, مسلمان ہوا, لیکن وہ بیچارے کے اندر جراثیم تو وہی والے تھے نا. مسلمان تو ہو گیا, اب اللہ کرے اب تک تو بہت اچھا بن چکا وہ, لیکن نیا نیا ہوا. تو وہ ایک چیز زبان سے بولتا تھا کہ بار بار پیسے کا ذکر بہت کرتا تھا کہ بھائی میں پیسے کے لیے کام کرتا ہوں, میں پیسے کے لیے کام کرتا ہوں, میں پیسے. میں نے کہا بھائی یہ مسلمان ہوا ہے لیکن ابھی اس میں جو جراثیم ہے نا وہ پوری طرح ختم نہیں ہوئے ہیں, کیونکہ ساری زندگی پیسے میں گزری, پیسے میں گزری. میں نے کہا آہستہ آہستہ سیٹنگ پہ آ جائے گا انشاءاللہ. جب دیکھے گا نا مسلمانوں کو سخاوت کرتے ہوئے, او بھائی ایسے, میں نے تو ایسے ایسے سخی دیکھے میں کھوپڑی حیران ہو جاتی ہے. اچھے لوگ بھی ہیں, اچھے تاجر ہیں, ایسی سخاوت کہ غریبوں کو کھلا رہے ہیں. مدرسوں بھی اب جامعۃ الرشید میں ایک ہمارے استاذ ہیں, انہوں نے دعوت کی, پتہ چلا اندرون سندھ کتنے مدرسے چل رہے ہیں, غریب ہاریوں پہ محنت کر رہے ہیں. ہزاروں ہندوؤں کو مسلمان کیا جو بالکل پست, اور ان پر پھر اپنا پیسہ لگا کے ان کے لیے مدرسے بنائے, ہاسٹل بنائے. کوئی بڑی سے بڑی این جی او ایسا نہیں کر سکتی جو ایک ایک فرد کر رہا ہے. تو میں نے کہا جب یہ گورا رہے گا نا تھوڑا سا ان لوگوں میں, تو آہستہ آہستہ اس کی سیٹنگ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی. تو ہم حضرت کا بیان سنا کرتے تھے, حضرت کے بیان میں پیسے کی نفی, حالانکہ حضرت کے پاس خود بہت پیسہ تھا. تو لوگ کہتے تھے اتنا پیسہ ہے اور ہر وقت پیسے کی نفی کرتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو کشتی, پانی کشتی کے نیچے رہے گا نا تو فائدہ مند ہے, کشتی پانی پہ چلتی رہے گی, اور اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی کو تباہ کر دے گا. فرمایا جب تک یہ پیسہ دل کے باہر ہو تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہے, اس سے بڑے کام ہو جاتے ہیں, عزت بھی ہوتی ہے, غریبوں پہ خرچ بھی کرتا ہے, بیوی بچوں کو اچھا کھلا دیتا ہے, دین کے لیے بہت کچھ کر لیتا ہے, بڑی سر اٹھا کے جی لیتا ہے انسان. لیکن اس سے محبت کرنے کی چیز نہیں ہے. جہاں یہ دل کے اندر آیا ہے ڈبو دیتا ہے انسان. اب دل کے اندر آیا ہے یا نہیں آیا, اس کی علامت کیا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں تعریفیں بھی, پیسہ بڑا, جو اچھی چیز ہوتی ہے اس میں محبت تو ہوتی ہے نا بھائی. ارے کیا ہو گیا, آپ کو خود ہی سوال ہونا چاہیے نا دماغ میں, جب اتنا اچھا ہے تو محبت کیوں نہیں کریں اس سے؟ بھائی محبت اتنی کریں جتنا اچھا ہے. ہم بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہے مسافر خانہ, ہے چھوٹنے والا. تو دیکھو جب کوئی سفر میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو اچھا رفیق مل جائے, آپ کو حکم ہے اس سے محبت کرو تاکہ تمیز سے سفر گزر جائے. آپ اسی سے پھڈا کر کے بیٹھ گئے. آپ کراچی سے پشاور بس میں جا رہے ہو, کوئی بڑا تگڑا سا ماشاءاللہ پشاوری پٹھان بیٹھ گیا آپ کے ساتھ. اب آپ تھوڑا ہیلو ہائی کر کے زندگی گزارو گے نا, آپ نے لڑائی کر لی اس سے, تو وہ سفر آپ کا تمیز سے گزر جائے گا؟ پڈا کر لیا, گالی دے دی, او گریبان او گتم گتا, یا تو آپ بولو گے سیٹ میری تبدیل کر دو. وہیں بیٹھے رہو گے تو اس کو بھی, وہ بھی ڈپریشن میں جائے گا, وہ تو نہیں جائے گا وہ نہیں جائے گا. آپ نے پڈا ایسے آدمی سے لے لیا, آپ خود ڈپریشن میں چلے جاؤ گے. اس کا تو اخپل وطن ہے وہ, آپ تو سفر میں جا رہے ہو, آپ آ جاؤ گے ڈپریشن میں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی ضرورت ہے, جس کے ساتھ بھی آپ دنیا میں سفر کرتے ہو, آپ چاہتے ہو کہ محبت نہیں کر سکتے تو کم از کم پھڈا نہ کریں. پڑوسیوں سے لوگ بنا کے رکھتے ہیں, میں بھائی محلے داری کہتے ہیں نا, بھائی محلے میں رہنا ہے نا, ہر ایک سے پھڈا کیوں کریں بھائی, رہنا تو اسی محلے میں. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے سینے سے دل دیکھ نکال کے اس کو پکڑا دو کہ یار تو چونکہ بہت اچھا پڑوسی ہے, یا تو میرا سفر میں بہت اچھا ساتھی ہے. اب آپ نے اس سے عشق کی حد تک محبت کرنا شروع کر دی, سارے راز اس کو دے دیے, اور بس اسی کو راضی کرنے میں پورا سفر آپ نے گزار دیا, فون نمبر دے دیا اور محبت ہو گئی. اب جب جناب اسٹیشن پہ اتر کے وہ جا رہا ہے, یا اڈے پہ اتر کے وہ اپنے گھر جا رہا ہے, آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں, یار کہاں جا رہا ہے یار؟ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں اپنے گھر جا رہا ہوں. آپ کہیں یار مجھے تم سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ مجھ سے تو رہا نہیں جا رہا. تو کہہ گئے تمہارا ہیڈیک ہے بھائی, تمہیں محبت کرنے سے پہلے کم از کم 20 دفعہ سوچنا چاہیے تھا کہ تمہارا اسٹیشن الگ, میرا اسٹیشن الگ. تم کراچی کے ہو, میں پشاور کا ہوں, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یا تم ملتان کے ہو, میں لاہور کا ہوں, کہیں کا بھی ہوں. تو بھائی اتنی محبت کرو ٹائم پاس کرنے کے لیے. دن رات ایک کر دیے مجھے منانے میں, مجھے راضی کرنے میں. تو بس دشمنی نہ بولتے, یہی لوگ بھی یہی کہیں گے نا. آپ لاہور جا رہے ہیں, جب ملتان پہ گاڑی رکی تو جو ملتان پہ مسافر اتر رہے ہیں ان سے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں. آپ کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ یار یہ تو ہمارے ڈبے میں میرے ساتھ تھے, مجھے تو ان سے محبت ہو گئی ہے یار, اتنے اچھے لوگ. بھائی جتنے بھی اچھے تھے, تو آپ کو جب پتا تھا کہ آپ نے لاہور اترنا ہے اور اس نے ملتان اترنا ہے, تو اتنی محبت کرنے کی کیا ضرورت تھی یار؟ آپ تو ٹینشن آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے. اس وقت آپ کو یار دل تو انسان کے بس میں نہیں ہوتا. تو لوگ کہیں گے ہوتا ہے,
یہ صرف ڈائلاگ ہوتے ہیں ڈراموں کے کہ دل انسان کے بس میں نہیں ہے. ڈراموں میں بہت اچھا ہوتا ہے یہ, پریکٹیکل لائف میں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر آپ کو ٹھیک ہے, پھر جو ہیروئن چی کو ہیروئن سے محبت ہو گئی, چرسی کو چرس سے ہو گئی, تو بہت اچھا ہے, وہ بھی کہہ سکتا ہے دل میرے اختیار میں نہیں ہے, تو اس کو کیوں برا بلا کہتے ہو؟ تو دل انسان کے اختیار میں ہے, جہاں چاہے محبت کرے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر محبت اختیار میں نہیں ہے تو محبت کے اسباب بہرحال اختیار میں ہوتے ہیں, کہ انسان جس چیز کے بارے میں بار بار سوچتا ہے اس کی محبت دل میں آتی ہے, جس کی برائی سنتا ہے بار بار اس کی نفرت دل میں آتی ہے. تو جو محبت اگرچہ غیر اختیاری چیز ہے, لیکن محبت پیدا کرنے کے جو اسباب اور وسائل ہیں وہ اپنے اختیار میں ہوتے ہیں انسان کے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب سنیں, یہ سمجھیں اس بات کو کہ جب آپ کو پتا تھا اس کا اسٹیشن الگ, میرا اسٹیشن الگ, یہ الگ جائے گا میں الگ جاؤں گا, تو آپ کو اتنی محبت کرنی چاہیے جتنی افورڈ کر سکیں آپ. تو یاد رکھو, دولت, عزت, صحت, شہرت, یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں؟ بولو نا بھائی. بحریہ ٹاؤن کیا ہمیشہ رہتا ہے؟ آج تک کسی کے ساتھ رہا یہ؟ کیا بحریہ ٹاؤن کے اونر کا جنازہ نہیں اٹھے گا؟ کیا جو بڑے بڑے بلڈر ہیں, بلڈنگ بنانے والے, وہ مرتے نہیں ہیں کیا؟ جب وہ مرتے ہیں تو جن کو انہوں نے بیچی ہے وہ کیوں نہیں مریں گے؟ وہ کیسے زندہ رہیں گے بھائی؟ پتہ نہیں کیسے کیسے دنیا میں بادشاہ آئے ہیں, وہ نہیں رہے بھائی اس دنیا میں. تو یہ تو, اور پہلے تو عمریں بھی لمبی ہوتی تھی, اب تو ہو گئے 50 60 سال کے تو بندے ہیں اب, اور اس میں بھی انجوائے کرنے کی جو عمر ہے وہ 50, بہت زیادہ 55. اس کے بعد ڈائلیسس, وہ چونکہ انجوائے اتنا زیادہ کر لیا ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ شوگر ہو جاتی ہے, اتنا میٹھا کھا لیا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی, میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی, لیکن میٹھا کھانے سے ویٹ تو بڑھتا ہے نا, تو ویٹ بڑھنے سے بہرحال شوگر, تو چلو اس طرح نہیں ہوتی تو اس طرح ہو جاتی ہے, بہرحال ویٹ بڑھنے سے شوگر ہو جاتی ہے, ٹینشن سے شوگر ہو جاتی ہے. تو اتنا لائف کو انجوائے کر لیا ہوتا ہے کہ وہ تو اب تو جلدی چلے جاتے ہیں لوگ, اور جو زندگی بھی ہے وہ بھی ایسی بیچاروں کی قسم پرسی میں گزرتی ہے. تو اس لیے اسلام نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ ان چیزوں سے اتنا دل لگائیں, ایک تو جتنا ان کے ساتھ رہنا ہے, دوسرا جتنا دل لگانا افورڈ کر سکیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے علماء نے ایک علامت بیان کی ہے کہ دل میں دنیا کی اتنی محبت تو کسی حد تک ضروری ہے جو دنیا کمانے میں مدد دے. بالکل ہی اگر ختم ہو گئی تو پھر انسان معاشرے سے کٹ جاتا ہے. بعض ہوتے ہیں سست, شوق ہی نہیں ہے تو نہ وہ دکان پہ بیٹھتے ہیں, جب دکان پہ نہیں بیٹھ رہے تو بے روزگار ہوتے ہیں, بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتے. تھوڑی سی تو ایک موٹیویشن کے لیے کچھ نہ کچھ حرکت ہونی چاہیے, لیکن اتنی زیادہ حرکت نہ ہو کہ جتنی محبت کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. تو وہ علامت یہ ہے کہ دنیا چھننے پہ غم کتنا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دنیا ملنے کی خوشی ہونی چاہیے, اتنی محبت ہو, چھن جانے کا غم نہیں ہونا چاہیے. ہو گیا تو تھوڑا بہت, زیادہ نہیں فری کراؤ دنیا کو. چھن گئی تو چھن گئی. کہتے ہیں گاڑی چھن گئی. ہمارے ایک دوست ہیں 20 لاکھ یا پتہ نہیں 40 لاکھ کی گاڑی خریدی. وہ تکافل کے بارے میں بڑے بڑے علماء کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے, بعض علماء کو اطمینان نہیں ہے اس کے جائز ہونے پر, تو ہمیں بھی کچھ اطمینان نہیں ہے جواز پر. تو مجھ سے انہوں نے مسئلہ پوچھا, بھائی تکافل کروا لوں؟ میں نے کہا یار ہمیں تو جواز پر اطمینان نہیں ہے. بعض علماء, بڑے علماء جائز کہہ رہے ہیں, اگر آپ ان کی رائے پر عمل کریں تو آپ کی مرضی. وہ بڑے دیندار تھے. انہوں نے کہا یار میں ہمیشہ بیان آپ کے سنتا ہوں, مسائل آپ سے پوچھتا ہوں, تو میں اس میں بھی آپ کی رائے کو فالو کروں گا, میں نہیں کرواؤں گا تکافل. 20 لاکھ کی گاڑی چھن گئی. وہ بیچارے انہوں نے نئی شو روم سے نکلوائی بھی تھی. تو مجھے خیال ہوا کہ اب یہ میرا بیان کے علاوہ سب کے بیان پابندی سے سنیں گے. کہیں گے مروا دیا مولوی صاحب نے. تو ہم آنکھ بچاتے پھر رہے تھے, کہیں نظر آئے تو ادھر راستہ بدل لیا ہم نے. لیکن دیندار دیکھو, نہ تو ان کی پیشانی پہ کوئی سلوٹ آئی, کوئی لکیر نہیں, ہنس کے ملے, مسکرا کے ملے, کہہ رہے ہیں یار چھن گئی. تو میں نے کہا کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ کہہ رہے بس ہم نے تو شریعت پر عمل کی وجہ سے نہیں کروایا, جو ان کی جو رائے تھی, تو بس اب چھن گئی تو چھن گئی. صبر کیا انہوں نے, تو کوئی پریشانی نہیں کہ بھائی یار بس. کہتے ہیں یار دنیا مسافر خانہ ہے, یہ دین کی برکت ہے. میرے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں نا, ایسے بھی لوگ آتے ہیں جن کے 50 روپے نکل جائیں تو ٹینشن میں, ڈپریشن کے مریض, اور ایسے بھی ہیں 1.5 کروڑ 2 کروڑ روپے ان کے ضائع ہو گئے,
اور کوئی بہت بڑے تاجر بھی نہیں ہے, لیکن ٹینشن نہیں لیتے یار, بس کھانے کو مل رہا ہے نا, روٹی مل رہی ہے, سونے کی جگہ ہے, بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ اور دے دے گا, تو ٹینشن نہیں لیتے وہ. تو آپ مجھے بتاؤ, ایک آدمی جو ٹینشن لے رہا ہے وہ کروڑوں روپے کما کے بھی, کیا اس سے بہتر ہو سکتا ہے جو غریب ہو کے ٹینشن نہیں؟ اصل تو چیز ٹینشن ہے نا بھائی. پیسہ کیوں کماتا ہے؟ خوشی کے لیے کماتا ہے. تو جب وہ پیسہ نہیں ہو کے خوش ہو رہا ہے تو اس پیسے کا کیا کرنا جس پیسے میں خوشی نہیں ہے؟ خوشی نہیں ہے تو اس پیسے کا کرنا کیا ہے؟ تو وہ ان کی گاڑی چھن گئی, اللہ کی قدرت کے 1.5-2 سال کے بعد پولیس والوں نے ان کو فون کیا, آپ کی گاڑی پکڑی گئی ہے, آ جاؤ. وہ مل گئی دوبارہ. تو ہاں, وہ تو مایوس ہو چکے تھے. میں نے کہا دیکھو, آپ نے انشورنس کروائی ہوتی تو پیسے لے کے آپ بھی بے فکر ہو جاتے, اور جب آپ بے فکر ہوتے تو پولیس والے تو ماشاءاللہ, وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو بہت زیادہ فکر کرتے ہیں مختلف چیزوں کی. پولیس والے بھی بیان سنتے ہیں بھائی. تو خیر جو ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ٹینشن صرف ایک چیز کی لینی ہے آپ نے, آخرت کی. میرا آخرت میں بنے گا کیا, بس. اور یہ ٹینشن جب آپ لوگے تو اس کا نقد فائدہ یہ ہوگا, اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے جعل اللہ شملہ, وہ کیا ہے, جمع لہ شملہ, تمام فکروں کو اللہ بند کر دے گا, آپ کی ختم کر دے گا. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, اور دنیا ناک رگڑتے ہوئے آئے گی. دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی, آپ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگو گے. یہ فائدہ ہوگا دنیا میں, کام بھی بنیں گے, سب کچھ ہوگا, کسی سے پیچھے نہیں رہو گے انشاءاللہ. اور سکون ایک الگ, وہ سکون جس کے لیے لوگ دنیا ماری ماری پھرتی ہے.